اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و عرض و ادب و احترام۔ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں اور یہ شب بڑی مبارک شب ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کو تمام حاجیوں کے ساتھ پروردگار عالم نے غدیر خم کے میدان میں روکا، کیونکہ ایک بڑا اعلان سنانا تھا، ایک بڑا پیغام پہنچانا تھا لوگوں تک۔ پیغمبر نے بھی یہی حکم دیا کہ تمام لوگ رک جائیں، اور اس حد تک اہمیت ہے اس امر کی کہ پیغمبر کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغام آپ بیان کر دیجئے، آپ بیان کر دیجئے، آپ بیان کر دیجئے۔ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں حاجیوں کو روکا، جو جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو آنے والے تھے ان کا انتظار کیا۔ کس پیغام کے بارے میں؟ غدیر خم کے پیغام کے بارے میں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچانا تھا۔ اسی موضوع پر آج کی شب ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظہیر عباس باقری صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، اور تمام ناظرین کو بھی جو ہے تہ دل سے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عید غدیر کی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قبلہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، اور تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو۔ قبلہ یہ عید غدیر جس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، ایک تو غدیر کے کیا مطلب ہے، غدیر کو اس عید کو عید غدیر کیوں کہا جاتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ عید غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے اس عید کو یاد کیا جاتا ہے۔ خیر، عید ولایت ہے، عید اطعام ہے، یہ تمام اسما ہیں اس کے، لیکن اس کو دو جو ہمارے ہاں اردو زبان اور فارسی زبان اور عرب زبان میں مشہور ہے، وہ عید غدیر اور عید غدیر خم، ان کو دونوں اسما کو، دونوں اسموں کو کیا مناسبت ہے؟ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ماشاء اللہ سے بہت عمدہ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ غدیر خم کے جو ہے غدیر خم کے معنی جو ہیں وہ اہل لغت نے جو ہیں 2-3 معنی بیان کیے، زیادہ نہیں ہیں۔ اس میں سب سے جو معروف اور متفق معنی ہے وہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پانی جمع ہو بارش کا۔ اچھا، غدیر اس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، غدیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہو، جی، یا وہ نشیب والی جگہ جس میں جو ہے پانی جمع ہوتا ہو۔ کنواں نہیں کہا جاتا، تو کنواں نہیں کہیں گے، کنواں کو عربی میں جو ہے وہ چاہ کہتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ بیر کہتے ہیں، گڈھا جس کو جو ہے گڑھا بسی کو بولتے ہیں، نشیب جس کو کہا جائے کہ جہاں پر بارش کا پانی بلندی سے جو ہے وہ سرازیر کی طرف آتے ہیں، وہاں پانی جمع ہو جائے۔ اچھا، تو اس کو جو ہے اس کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہے کہ جو ہے غدیر جو ہے وہ جغرافی اور جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے وہ منطقے اور مکان کے اعتبار سے جو ہے وہ جوفہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر تمام حاجی جاتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو جوفہ سے نزدیک مقام پر یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ غدیر واقع، اس سے غدیر کے پاس ہے یہ۔ دوسرے ہے کہ غدیر کو غدیر خم کے نام سے، کہ عید کے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ جی، اس لیے کہ دیکھیں تاریخ میں اور اسلام میں جو ہے وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، واقعات جس کو کہا ہے، حادثات ایسے ہیں جو پیش آتے ہیں، حادثات، تو اس کو جو ہے اس مقام کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے مثلا جنگ بدر ہوئی، بدر جو کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے، جنگ بدر اس لیے معروف ہوئی کیونکہ بدر کے نام سے، کیونکہ وہ مقام جہاں پر جنگ واقع اس کا نام بدر تھا، جی، تو لہٰذا جنگ بدر کہا گیا اس کو۔ اسی طرح جنگ احد لے لیجیے آپ، تو جنگ احد کو کیوں جنگ کہا گیا؟ ایک پہاڑ تھا احد کے، اس مقام کا نام احد تھا، لہٰذا وہ معروف ہوئی جنگ احد سے۔ اس طرح جنگ حنین ہے، اور اس طرح دوسرے مقامات جیسے مباہلہ کیوں خندق ہے، خیبر ہے، اس لیے مقام سے جو ہے وہ معروف ہو جاتے تھے، اور اسی نام سے جو ہے وہ تاریخ میں ثبت ہوتے تھے۔ تو خم ایک جگہ کا نام ہے، غدیر ایک گڑھے کا نام ہے۔ جی جی جی، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے۔ تو لہٰذا اس عید کو عید غدیر خم اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کے مقام اور اس مکان کی وجہ سے نسبت دی گئی ہے کہ جہاں پر رسول نے یہ مبارک اعلان اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جن پر نازل ہوا تھا اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو اس کے نام سے یہ اس روز کے نام سے عید غدیر خم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جی، یعنی غدیر جو اس مقام کو کہا جاتا ہے، خم وہ جگہ کا نام۔ جی 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 جی، دیکھ لو، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان دونوں چیزوں کو واضح کیا کہ غدیر اور غدیر خم اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا، خود عید غدیر خم جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس میں کیا نکات پوشیدہ ہیں، اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ دیکھیں غدیر کے فضائل میں جو ہے نا
جو بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر اس پورے واقعے کو، غدیر کو جو ہے وہ اگر سمیٹا جائے تو تقریباً 3 نکات اور 3 جو ہے فضیلتوں میں جمع ہو جاتا ہے کلی طور سے۔ سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے کہ یہ غدیر بذاتی فضیلت ہے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی، ایک یہ۔ دوسری یہ فضیلت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تیسری فضیلت ہے خود اسلام اور مسلمین کی۔ اچھا، ہاں، تو ایک ایک کر کے میں جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ ان تینوں کی طرف جو ہے کھولنا چاہوں گا، جو ہے واضح کرنا چاہوں گا مختصراً۔ امام علی کی فضیلت کیا ہے کہ امام علی کی فضیلت یہ ہے کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی کو آج تک نہیں ملی تھی اوصیاؤں میں۔ فضیلت یہ ہے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے خلافت و جانشین امام علی کا اعلان کیا۔ تو اس سے اور اگر آگے بڑھیں، اس میں نکات، بہت نکات ہیں۔ ایک نقطہ سب سے پہلے یہ یہاں پہ آیا کہ ولایت اور جانشین جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی چنتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جی، پھر وہ سقیفہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، سقیفہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ انتخابات کہیے یا آپ بیعت کہیے یا اجماع کہیے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ منصب رسالت اور امامت اللہ کا ہے۔ جی، کیونکہ اللہ کا جو منصب ہوتا ہے تو وہ کوئی عام انسان اس کو منتخب نہیں کرے گا، چنے گا نہیں، بے شک، کیونکہ اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی شرط جو ہے وہ عصمت ہے، طہارت ہے، علم ہے، حلم ہے، فضیلتوں کے جو ہے وہ کمالات ہونے چاہیے اس کے اندر۔ اس کے اندر شخص کے اندر کہ جو خلیفہ بننے والا ہے اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ بغیر کوالٹی کے ہر کسی کو نہیں بنایا جاتا، جس میں سب سے مہم عصمت ہے۔ تو لہٰذا صرف جو ہے وہ خلیفہ اور جانشین پیغمبر کسی کا بھی ہو، نہ کسی رسول خدا کا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میں عرض کر سکوں اس کی طرف دوسرا، کیونکہ اگر تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور انبیاء کی سیرت کو دیکھیں گے تو کسی بھی نبی نے اپنے جانشین کو اپنی طرف سے نہیں بنایا کہ بھئی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا گھر والا ہے، میرا جو ہے مثلا آشنا ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے لوگوں کا خلیفہ چن لوں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہی نبوت کو کوئی نبی بن سکتا ہے اپنی طرف سے، بلکہ جس طرح نبوت کے لیے اللہ کی جو ہے وہ جانب سے ہونا چاہیے، ویسے ہی اس کے خلیفہ، اس کے جانشین کو بھی جو ہے اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اس کی واضح مثال ہے جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وارث اور جانشین اور خلیفہ کی ضرورت پڑی تو قرآن میں سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارا یہ میرا بھائی ہے، اچھا آدمی ہے، انسان ہے، اچھے شخص ہیں بہت، یہ ہیں ہارون، میں ان کو اپنی جانب سے جو ہے منتخب کر لیتا ہوں۔ نہیں کہا، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا میری ذریت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین و وزیر قرار دے۔ یعنی نبی بھی خود وسیع نہیں بنا سکتا، یعنی عام انسان تو صرف اللہ کو ہے۔ نبی کے اتنا اولی العزم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولی العزم نبی ہیں، ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی کو اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیں، اپنا جانشین بنا لیں۔ بے شک، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار، ہاں۔ لہٰذا یہ امامت اور خلافت کا جو منصب ہے یہ منصب الہی ہے، اور اس کو صرف خداوند عالم کی جانب سے ہی معین کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ تمام سیرت آدم سے لے کے خاتم تک کی جو سیرت ہے اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کو بھی اور تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے اوصیاء اور جانشین و خلیفہ کو اللہ کی جانب سے ہی معین کیا گیا، ولو کہ جو ہے دعا کے ذریعے سے نبی کی کیا گیا ہے، لیکن جانب جو انتخاب کرنے والا تھا اور معین کرنے والا تھا خلیفہ کو وہ اللہ تھا۔ جس طرح کہ غدیر میں اللہ کے حکم سے امام علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنا جانشین و ولی وسیع قرار دیا۔ بے شک، اور قبلہ حقدار بھی مولا کائنات تھے۔ بتائیے وہ مولا کائنات جن کی قابل ولادت ہے اور ہر جنگ میں آپ کی سر پر فتح کا سہرا بن رہا ہے، مولا قدم قدم پر رسول اللہ کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں۔ بہرحال اس سے زیادہ حقدار کوئی اور تھا بھی نہیں، کیونکہ اللہ بھی حقدار کو ہی چنتا ہے ولی اور وسیع بنانے کے لیے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ جو اس کے اندر رسول کی فضیلت ہے۔ رسول کی فضیلت کیا ہے کہ رسول کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ 3 جو ہے تقریباً 2 یا 3 اور بھی بہت سی فضیلت، لیکن چند کی طرف جو میں اشارہ کرتا ہوں
سب سے بڑی رسول کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو خاتمیت کی جو ہے وہ سند ملی یہاں پر، کہ رسول کے بعد اگر کوئی سوچتا کہ رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو یہاں پر وہ سد باب ہو گیا، کیونکہ رسول کے بعد نبی نہیں، ان کے جانشین قرار دیے گئے امام علی۔ یہ دوسرے کہ جناب رسول خدا کی رسالت کی تصدیق ہوئی یہاں پر، یعنی ان کی جو پوری اس کو کہا جائے پورا جو برنامہ تھا، ان کا جو پورا جو ہے وہ ہدف تھا رسالت کا، اس غدیر پر آ کر جو ہے وہ پورا ہوا۔ نہ صرف رسول کی رسالت بلکہ تمام انبیاء کی از اول آدم تا خاتم کی جو ان کا ہدف تھا اور مقصد تھا وہ جو اسلام تھا، اس اسلام کو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اکمال کی ڈگری ملی۔ اور رسالت کی جو خود کہا قرآن میں ہے سورہ مائدہ میں کہ اے رسول اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی اتنا ضروری پیغام تھا کہ رسالت کی جو تمام یعنی زحمات جو آپ یعنی تمام مومنین جانتے کہ رسول نے زحمات کو دین اسلام کے لیے جو برداشت کیا وہ میں عرض نہیں کرنا چاہوں، تمام جانتے ہیں۔ یہ پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہاں پر رسول کی جو جتنی زحمتیں تھیں، 23 سالہ زحمتیں رسالت کے بعد جو آپ مبعوث جو رسالت پر فائز ہو اس کے بعد سے 23 سالہ زحمتیں وہ صرف اس پوائنٹ میں تھی، اس پوائنٹ میں پوشیدہ تھی کہ اگر رسول ولایت علی کو پہنچاتے ہیں تو رسالت جو پوری 23 سال کی کامیاب ہوتی ہے اور سند اکمال ملتی ہے۔ رسول کی جو 23 سالہ زحمتیں تھیں وہ ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ کلی طور سے میں کہوں گا جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، تمام ہمارے ناظرین اس سے بہتر مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ تمام مجالس میں سنتے رہتے ہیں، اس طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رسول کی جو 23 سال کی زحمت تھی وہ منوط تھی اور موکول تھی اور پوشیدہ تھی صرف ولایت علی علیہ السلام میں۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ اگر رسول پیغام ولایت علی اور جانشین خلافت علی کو نہیں پہنچاتے ہیں، گویا ان کا ایسا ہے کہ انہوں نے رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ قرآن کی روح سے بھی ہے، قرآن کی جو ہے آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے پیغام رسالت نہیں پہنچایا۔ تو یہ رسول کے لیے فضیلت ہو گئی کہ اس ولایت علی کو پہنچانے کے ذریعے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زحمت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، 23 سالہ جو ہے وہ زحمات کا نتیجہ ملتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی میں۔ بے شک، اور خود پہنچایا بھی ایسے مقام پہ پہنچایا کہ غضب کی گرمی تھی، سورج سوا نیزے پر موجود تھا، نہ درختوں کا سایہ تھا، سب حاجی، کسی حاجی کے سر پہ بال بھی نہیں تھے، درختوں کا سایہ نہیں تھا۔ ایک درخت تھا وہاں پر پرانا جو غدیر کے خم جو کنواں تھا اس کے پاس، رسول نے کہا تھا اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی یہ پیغام آپ کو اپنے ہوش و حواس میں سننا ہے اور جو ہے سورج کی تپش کے اندر سننا ہے۔ بے شک بے شک، 1,40,000 1,20,000 یہ بات واضح ہے۔ جی جی۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ میں جیسے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے فضیلت ہے۔ یہ از آدم خاتم یعنی رسول خدا تک، جناب آدم سے لے کے رسول خدا تک یہ واحد دین ہے، دین اسلام، کہ جس کو تکمیل اور مکمل ہونے کی جو ہے وہ ڈگری اور سند اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ فخر ہے مسلمانوں کے لیے کہ عیسائیت، یہودیت، کوئی سا بھی مذہب ہو آج تک جو ہے اس کو کسی کو جو ہے تکمیل تک کی سند تکمیلی نہیں ملی اس کو۔ صرف یہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے کہ اسلام کا، جس کو اللہ نے جو ہے وہ اکمال کہا، اکملت لکم دینکم، آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو جو ہے تم پر جو ہے وہ کیا ہے وہ اکمال کر دیا اور میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ یعنی وہ مسلمان، بہت سے مسلمان حضرات ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دل میں جو ہے وسواس رہتے ہیں، شیطانی شبہات اور جو آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان حق پہ نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کی روح سے اور کیا نام ہے جو تاریخ میں دیکھا جائے اس کی روح سے دیکھیں تو مسلمان ایک ایسا دین ہے کہ جو سند یافتہ ہے اللہ کی جانب سے اور حق پر دین ہے۔ یہ ایسا کوئی دین نہیں، چاہے نصارہ ہو یا یہودیت ہو یا کوئی اور سے مذہب ہو، وہ کامل نہیں ہے، ناقص دین ہے۔ کامل دین صرف اسلام ہے کہ جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور رسول نے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ واقعاً قبلہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ دین اسلام کامل دین ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسان کی
حکمت کے لیے دیا ہے، اس کی بہتری کمال کے لیے دیا ہے، اس کی اکمال کے لیے دیا ہے، اس کی برتری کے لیے دیا ہے، بے اس کو شک، معراج تک پہنچانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اصل ہدف یہی ہے دین کا، مصلحت یہی ہے۔ جی جی بہرحال اگر کوئی حکم اللہ نے دیا ہے حجاب کا، تو کوئی عورت اگر حجاب کرے، کوئی لڑکی حجاب کرے، تو اللہ نے اس کے نقصان کے لیے نہیں دیا بلکہ اسی اس کے کے فائدے فائدے کے کے لیے لیے دیا بے ہے۔ شک۔ یا پھر نماز کا حکم ہے، روزہ کا حکم ہے، کوئی لوگ بھی اس کو حکم گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ دین کامل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پورے دین پہ ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے، بے تب شک، وہ دیندار ہے، تب جی وہ جی مسلمان جی ہے۔ جی جی۔ بہرحال قبلہ یہ عید غدیر عید اکبر ہے اور بافضیلت عید ہے، بے اس کی شک۔ مختصر طور پر فضیلتوں کو آپ بیان کر دیجئے، اور یہ بتائیے کہ اس دن اگر یہ فضیلت والی عید ہے تو اس دن کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ مومنین کے اکثر سوال یہ رہتے ہیں کہ اعمال نہیں معلوم ہوتے، مومنین دنیا کے کونے کونے پر ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ تمام حضرات تک اس بارگاہ مقدس ملکوتی حضرت امام رضا علیہ السلام سے اعمال اور فضیلتیں اور دین، اسلام، احکام، یہ سب چیزیں آپ تک پہنچائیں۔ تو عید غدیر کی فضیلت اور اس کے اعمال قبلہ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں غدیر کی جو ہے عید غدیر بہت فضیلت ہے۔ سب سے پہلے یہ آسمانی عید ہے، سب سے بڑی فضیلت میں یہ ہے، امام فرماتے ہیں، امام صادق اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی عید ہے، یعنی کیا کہ یہ عید زمین سے زیادہ آسمان پر مشہور ہے، وہاں زیادہ منائی جاتی ہے۔ دوسرے کہ اس عید کی فضیلت میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اعمال، اس کے اندر جو اہل بیت کی طرف سے سفارشیں ہوئی ہیں کہ اس دن اعمال انجام دینے چاہیے، جی، تو اس کی فضیلت کی جو ہے اجاگر کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جی، روایت میں ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے گویا اس نے اپنی جو ہے نا 80 سال یا ایک روایت میں پوری عمر کا روزہ رکھا، چاہے وہ 100 سال زندہ رہتا ہو یا 80 سال یا 60 سال، کہا کہ یہ دنیا کے اندر یعنی جتنے سال زندہ رہے گا، جیسے میں نے عرض کیا کہ فضیلت میں جو ہے اس کی، جیسے امام نے فرمایا کہ یہ 60 سال یا 80 سال یا پوری عمر کا روزے کے برابر ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک روزہ رکھ لیں اور پوری عمر روزہ نہ رکھیں، اول کہ یہ مستحب ہے یہ، لیکن کو مستحب ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مستحبی 100 سال یا جو عمر انسان کے 100 سال کرتا ہے، یا جو روایت میں 80 سال آیا ہے، اس 80 سال مستحبی روزوں کا ثواب ہے، نہ کہ ماہ رمضان کے واجب روزوں کا ثواب ہے۔ جی جی، یعنی عید غدیر کا روزہ رکھنے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماہ رمضان کے آپ روزے جی 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 جی، نہیں پتہ نہیں ہے، مطلب نہیں، وہ واجب روزہ ہے، واجب ہے۔ ہاں، یہ 60 سال یا میں نے عرض کیا 80 سال یا پوری عمر کے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے انسان، مستحب روزے رکھے تو یہ ایک روزہ اس کے برابر ہے۔ ایک یہ فضیلت۔ دوسرے جو ہے اس کے اعمال میں، جیسے میں نے عرض کیا روزہ ہے، غسل ہے، غسل کا ثواب یہ ہے کہ اس سے جو تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے غسل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شب میں جو ہے، شب غدیر جو مبارک شب ہے آج، اس شب میں جو ہے وہ 12 رکعت نماز جو ہے وہ 2 کر کے پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد، سورہ کے بعد، الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی پہلی رکعت میں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کی تلاوت کی جائے۔ ہاں، 12 رکعت ہے، یہ 6 بار پڑھی جائے گی ان 2 کر کے۔ اس کو اس نماز کو دوبارہ سے آپ اگر توضیح دے دیں تو بہت اچھا۔ دیکھیں ایک نماز ہے شب غدیر میں پڑھنے والی جو 12 رکعت نماز ہے، یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھی جاتی ہے نماز، اور اس کی ہر رکعت میں چاہے وہ پہلی ہو یا دوسری ہو، ہر رکعت میں ایک الحمد ہے اور ایک قل هو اللہ ہے، اور قل هو اللہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ جی، اس کا ثواب بھی جو ہے وہ روایت میں کہ 80 مہینوں کے برابر ثواب ہے۔ 80 مہینوں کے بعد؟ جی، 80 مہینوں کی مستحب نمازوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے ایک شب میں یہ نماز پڑھیں۔ ہاں، اسی طرح روز غدیر ایک نماز ہے کہ جو ظہر سے قبل آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ 2 رکعت نماز ہے، اس کی ہر رکعت میں جو ہے سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی 1 مرتبہ اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے ہر رکعت میں۔ اس کا بھی ثواب جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ جو ہے نا 80 مہینوں کی مستحب نمازوں کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی، اس کے علاوہ جو اعمال، جیسے 2 اعمال عرض کیے، اس کے علاوہ جو بہت سے اعمال ہیں جن میں سے صدقہ دینا،
آج کا صدقہ دینا ایسا ہے کہ جیسے مثلا جو ہے اس نے کیا نام ہے اگر کوئی انفاق کرتا صدقہ دیتا، اگر 1 روپیہ صدقہ دے رہا ہے تو ایسا ہے کہ اس میں ایک روایت میں ہے کہ 1 لاکھ روپے صدقہ دیا، 1 لاکھ برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے دوسری روایت میں کہ 10 لاکھ برابر ثواب ہے اس کا، یعنی جیسا 1 درہم 1 دینار 1 دینار، 1 سکہ جی اگر کوئی مثلا 1 درہم مثلا یا آج کی زبان میں کہا جائے کہ اگر کوئی 1 روپیہ آج کے دن جو ہے وہ انفاق کرتا ہے صدقہ دیتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ برابر ہے، 1 لاکھ سکوں کے برابر، 1 لاکھ روپے کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 10 لاکھ کے برابر ہے، جیسے اس نے 1 روپیہ نہیں دیا بلکہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ صدقہ دیا ہے، انفاق کیا ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ یہ کہ مومنین کو خوشحال کرنا، جو خوشی کا دن ہے یہ مومن کو خوشحال کرنا، ایک اعمال میں سے ہے کہ لوگوں کو ہدیہ دینا، ایک عمل یہ ہے کہ لوگوں کی حاجات کو ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اطعام مساکین اطعام مومنین، اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو اطعام کھلائے، روزہ افطروائے جو غدیر کا روزہ ہے، یا ایسے ہی اپنے گھر بلا کے کسی کو کھانا کھلائے، ایسا ہے کہ اس نے صالحین کو، شہداء کو، انبیاء کو کھانا کھلایا ہے اپنے گھر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک جو اس کے اندر اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات، کثرت سے صلوات، جتنی جی صلوات بھیجی جائے اس دن جو ہے وہ اس میں ثواب ہے۔ اور ایک جو روایت ہے یہ ہے کہ اس کے روزے غدیر جو آپ نیک اعمال انجام دیں گے، تمام جو میں نے عرض کی تمام نیک ہیں، وہ ثواب ہے، وہ ثواب پلس پوائنٹ اس کے اوپر ایک ثواب یہ ہے کہ جو آپ نیک ثواب جو ہے وہ آپ نیک اعمال انجام دیں گے روزے غدیر، اس کا 1000 برابر ثواب ملے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ مثلا آپ نے ایک جو ہے وہ رکعت نماز پڑھی تو آپ کو 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا، جیسے آپ نے 1000 نماز پڑھ دی، ایک آپ نے صدقہ دیا، ایک یعنی 1 لاکھ تو ہے ہی، وہ 1 لاکھ کو پلس یعنی وہ کیا نام ہے ملٹی پلے کر دیں 1000 میں، کتنا بڑھ جائے گا۔ یعنی وہ اپنی جگہ میں جو میں نے عرض کیا کہ 1 درہم دینے کا 1 لاکھ برابر ثواب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 1000 گنا زیادہ اور ثواب ہے، کیونکہ اس دن جو بھی آپ نیک اعمال انجام دیں گے اس کے 1000 برابر ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ یعنی اللہ کی نعمتیں اس دن کے لیے بے شمار جی نعمتیں، بے شمار اللہ خوش ہے، اور بے حساب اللہ خوش ہے اس روز کے لیے کہ وہ اتنی فضیلتیں اور اتنی چھوٹی سی مختصر کسی کو کھانا کھلانا بڑی بات، لیکن شہداء کو کھانا کھلانا اس کے عوض ثواب دے رہا ہے، جی کو کھانا کھلانا اس کے بہت فضیلت ہے۔ اہل بیت نے بیان کی کہ مختصر وقت سے بیان نہیں کر سکتے، پوری جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے رجوع کرنا چاہے تو مفاتح الجنان میں پورے جو ہے وہ روزے غدیر کے، شب غدیر کے اعمال موجود ہیں، جیسے آج کل جو ہے PDF اور دستیاب ہیں، تمام جو ہے کتابوں میں جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں مفاتح الجنان کے ذریعے سے موجود ہے مفصل، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے برنامے کا اور ہمارے پروگرام کا محدود ہوتا ہے، لہٰذا مفصل اور جو ہے وہ واضح طور سے، کیونکہ ہمارے برنامے کا جو ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت محدود ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم تمام کے تمام کو جو ہے بیان نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ اعمال ہیں، اتنے واقعی اتنے زیادہ اعمال ہیں کے لیے خود 10 جی پروگرام کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت شکریہ قبلہ، بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت استفادہ کیا اس پروگرام کے ذریعے۔ مومنین جہاں جہاں ہیں تمام مومنین کو امام رضا علیہ السلام کی حرم کی جانب سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ اس عید کو بھی آپ اپنی گلیوں میں، اپنے حسینیوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے شہر، اپنے گاؤں میں باقاعدہ طور پر منائیں، کیونکہ یہ مشہد مقدس میں ہم موجود ہیں۔ یہاں پر جب باہر جاتے ہیں تو بڑے بڑے بینر، بہت کوئی شربت بانٹ رہا ہے، کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا نام جگہ جگہ پہ لکھا ہے، یعنی لوگوں کو پہچنوائیں کہ عید غدیر کس دن کو کہتے ہیں، عید غدیر کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ آپ جب پہچنوائیں گے تو لوگ اس کو پہچانیں گے اور پھر ہدایت کی طرف آئیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے خداحافظی کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة
ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء